فی القرآن المجید لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ہمارے بزرگ کسی چیز کی تلاش میں ہیں، ان کو ذرا جگہ دیں، ٹھنڈی جگہ پر بٹھائیں، تشریف رکھیں. ان کو اچھا توجہ رہے بس اب آپ کی طرف. اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و کرم اور احسان، جس کی توفیق سے ہمیں جمعۃ المبارک کا یہ ذوالحجہ کا جمعہ نصیب ہو رہا ہے. یہ برکتوں، رحمتوں، سعادتوں، قربتوں، عنایات، بخشش، مغفرت کے بحر بے کراں کا ایک سمندر، جیسے رمضان میں اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ لوٹ سیل کا میلہ لگتا ہے نا، ایک سمجھانے کے لیے، حالانکہ میلہ کا لفظ اس سے پاک ہے، ایک سمجھانا ہے. جس طرح لوٹ سیل لگتی ہے اس کی رحمت کی، یہ جو عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں، اس میں بھی رحمت و مغفرت کی لوٹ سیل لگتی ہے. لوٹ سیل ہے، مگر یہ ہم پر ہے. کلیجی پھپھروں کا خیال کر لیں، ران روسٹ کا خیال کر لیں، کڑھائی گوشت کا خیال کر لیں، قیمے والے نانوں کا خیال کر لیں، یا رب کی قربت اور میت کا خیال کر لیں. یہ ہم پر ہے. یہ سب مل ہی جائے گا جب نعمت والے کی نیت کر لیں گے. وہ کہتا ہے میں تمہیں خالی لوٹاؤں گا. اللہ نے اس کے لیے سورہ حج کی جو میں نے پہلی آیت تلاوت کی، پہ میں پلٹوں گا اس طرف. فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. فرمایا نہ تمہارا مجھ تک خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے. نہ تمہارا گوشت نہ خون، تو مولا پھر اتنی قربانیاں کرواتا ہے تو کس وجہ سے کرواتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کس نیت سے کرتے ہو. تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے، تمہارا اندر کا نیت کیا تھی وہ پہنچتا ہے. تم کس لیے قربانی کر رہے ہو، اور اس قربانی کی جو نسبت ہے، قربانی بھی اور ذی الحجہ پورے کا پورا بالخصوص 10 دن، حج بھی اور قربانی بھی کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید سورہ ابراہیم میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اے حبیب مکرم انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں. اب سوال ہے مالک، سارے ہی دن تیرے نہیں، ہفتے سے لے کر اگلے اتوار تک سارے دن تیرے ہیں، مگر کیا وجہ ہے؟ بلکہ ان دنوں کے اندر جو گھڑیاں ہیں وہ بھی تو اس کا مالک ہے. ٹائم اینڈ سپیس کا اصل مالک تو اللہ ہے. زمان و مکان کی ساری تنابیں اسی کے ہاتھ میں ہیں.
تو مالک یہ کیا کہا تو نے اپنے حبیب کو میں اللہ کے دنوں کی یاد دلائیں؟ اس کے لیے میں تفسیر لیتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. اب یہ بات اچانک آ گئی تو کبھی کبھی میں تحدیث نعمت کے لیے آج آپ کو بات بتاتا ہوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسجد والوں کی نسبت، چلے میں اپنی طرف شرم آتی ہوں، نسبت یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے چھوٹی سند آج کے دور میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی موجود ہے، حدیث شریف کی اجازت حدیث. اللہ کا شکر ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر. یہ اصول تفسیر کے اوپر ہے. اس میں وہ 5 علوم لاتے ہیں جن کا تذکرہ یہاں، بس اس میں سے ایک باقاعدہ علم ہے قرآن میں، علم تذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کی یاد دلانا. پوچھا سارے دن تو اللہ کے ہیں؟ تو کہا نہیں، جن دنوں میں اللہ نے اپنے محبوبوں پر خاص انعام کیا، کسی ابتلاء و آزمائش میں کامیابی پائی انہوں نے، تو اللہ نے اس دن کو خاص کر دیا. جس دن انبیاء کی ولادت ہو وہ خاص دن ہے، جس دن ان کا وصال ہو وہ خاص دن ہے، جس دن اللہ اپنے محبوبوں کو دشمنوں سے نجات دلائے وہ خاص دن ہے. کہ جس کی نسبت محبوبوں کے ساتھ ہو جائے وہ خاص دن ہے، اور جس دن محبوبوں پر کرم نوازی ہو جائے وہ خاص دن ہے. تو ان کی یاد باقاعدہ طور پر ایام اللہ، اللہ کے دن سمجھ کر منانا، یہ ایام اللہ کہلاتے ہیں، یہ اللہ کے دن کہلاتے ہیں. اب ایسا تو نہیں ہے نا کہ اللہ رب العزت جو ہے، میں ایک کوشچن ریز کر رہا ہوں صرف آپ کو اپنی طرف سمجھانے کے لیے، اور ہم عقیدہ اپنا جانتے ہیں، اللہ کریم کی ذات مقدسہ اپنی شان کے مطابق موجود ہے. اب ایسا تو نہیں ہماری طرح کے جاتا جو حاجی عمرہ پر حج کے لیے گئے ہیں، مزدلفہ کے بعد اب رمی پہ آؤ، جمرات پہ پہنچ پر رمی کرو، پھر قربانی کرو، پھر حلق کرو، پھر طواف زیارت کرو، پھر سعی کرو. یہ سارا کیا کروا رہا ہے رب؟ اللہ کریم تو ہر جگہ موجود، ہر وقت موجود. ہمیں ٹائم کا پابند کیوں کر رہا ہے؟ کیا 13 ذی الحج کے بعد یا یوم عرفہ کے بعد جو حج کا وقوف اکبر، یا جسے آپ رکن اکبر کہتے ہیں، رکن اکبر ہے، سب سے بڑا رکن ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اس رکن اکبر کے دن کے گزرنے کے بعد بھی عرفات وہیں رہتا ہے کہ نہیں؟ مگر جب وہاں پھر بندہ جائے تو حج ہو جائے گا. کیا وجہ ہے؟ قربانی 9، 10، ہم 10، 11، 12 کو کرتے ہیں 3 دن کے اندر. کیا وجہ ہے کہ 13ویں دن یا 14ویں دن اگر قربانی کریں 2 دن بعد بھی تو اللہ بھی وہی ہے؟ تو دن کیوں خاص کر رہا ہے کہ نہیں اسی ٹائم پیریڈ میں کرو گے تو قبول ہے؟ یہ آپ کو ذہن میں دینا چاہتا ہوں چیز. اس کی وجہ صرف ایک ہے، رب نے بتایا ان خاص دنوں میں میرے محبوبوں نے ایسا کیا، میرے ابراہیم نے کیا، میرے اسماعیل نے کیا، میری ہاجرہ نے کیا، اور پھر سب سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ نے کیا. جب یہ سب کچھ انہوں نے کیا، بس میں ہر سال کہتا ہوں اپنے زرق برق لباس اتار دو، قیامت تک آنے والوں حج پر جتنے آؤ گے، بس مرد ہو تو 2 چادریں میرے ابراہیم کی طرح پہن کر آنا، اور اگر تم خواتین ہو تو وہ حجاب کا انداز سادہ کر کے میری بارگاہ میں پہنچنا. بس اللہ کو یہ پسند کیوں ہے؟ رب چاہتا ہے کہ تم میرے محبوبوں کی نقل کرتے چلے جاؤ، اور ان کی اصل کے صدقے میں تمہارا حج بھی قبول کروں، عمرہ بھی قبول کروں، قربانیاں بھی قبول کروں، اور سب کچھ قبول کروں. اور انہی دنوں میں اپنے محبوبوں کی یاد بھی تمہارے دل میں راسخ کر دوں. یاد محبوبوں کی ہو جائے گی، عبادت میری ہو جائے گی، اور مغفرت اور بخشش میری تم پر واجب ہو جائے گی. یہ وجہ ہے. اس پہ غور کریں ہم سب. میلاد انبیاء بھی ہے. اگر سارے دن اللہ کے باقی ہوں
جس دن اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو وہ دسترخوان عطا کر دے، رب پوری سورہ المائدہ ہی اتار دے، فرعون سے نجات دلائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 محرم کا روزہ رکھیں، وہ سارا کچھ کریں، تو پھر جس دن تاجدار کائنات کی ولادت ہو تو پھر اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت کے آنے کا دن ہے۔ بس میں نے اشارتاً بات کر دی، مضمون واپس آتا ہوں۔ اب اس یادگار کی حقیقت میں رب بتانا چاہتا ہے اب تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ ہم جاتے ہیں کسی جگہ پر تو ہم کوئی چیز سیمپل کے طور پہ مانگتے ہیں، کہ دکانداری کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، کوئی پرنٹنگ پریس میں کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کے جو سیمپل ہے وہ کیسا ہے، وہ دکھائیں مجھے۔ شکریہ، نوازش۔ آپ اپنے ذرا سیمپل تو چیک کروائیں، ماڈل چیک کروائیں۔ کنسٹرکشن بلڈنگ ہوتی ہے تو پہلے اس کا پراپرلی جو انجینئرز ہوتے ہیں آرکیٹیکٹ کے، ان سے باقاعدہ نقشہ بنایا جاتا ہے، اور نقشے سے اوپر چلے جائیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ماڈل بنائے جاتے ہیں، وہ ماڈل کے ذریعے کہ یہ ماڈل ہے۔ اب مولا تقویٰ ہے کیا اور تقویٰ کس طرح اختیار کرے، تو اس تقویٰ کو کوئی ماڈل بتا، اس تقویٰ کا کوئی سیمپل ایسا ہو کہ جس جیسی کوشش کرے تو تیری رضا اور تیرا تقویٰ مل جائے۔ رب نے کہا بتاتا ہوں، اس کا سیمپل بھی قرآن میں دیتا ہوں۔ 90 سال کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور جب عطا فرما دیے پہلی آزمائش تو یہ آئی کہ حضرت ہاجرہ کو لے کر ننھے اسماعیل کو پہلی آزمائش رب نے کہا اے میرے ابراہیم جا اپنی بیوی اور بیٹے کو وہ بے آب و گیا ظاہری وادی جس میں نہ کوئی چیز اگتی ہے، نہ نگلتی ہے، نہ پھل ہے، نہ گندم ہے، نہ پھول ہے، وہ خشک بے آب و گیا وادی مکہ کے اندر انہیں چھوڑا۔ آواز زیادہ ہے؟ اچھا اس میں ذرا چیک کیجئے گا، آواز ایکو زیادہ ہے، کوشش کریں۔ وہ لائیو بھی جا رہا ہوتا ہے نا تو اس کی پھر رپورٹ آ جاتی ہے ہمیں، جو باہر ہمارے گھروں میں چیزوں میں سارے سن رہے ہوتے، تو آج صاحب اس پہ یہ ان کی کانشیسنیس دیکھیں نا آپ کو، کہ ساروں کو آواز ٹھیک جائے تو دیکھ لیتے۔ آپ اپنی تو ہم اپنا کام کرتے، ان کا اپنا کام کرتے، ان کا وہ معاملہ برکتوں والا، ہمارا یہ ہے۔ تو عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو چھوڑ کر آئے، اور جب چھوڑ کر آئے تو حضرت ہاجرہ نے، اب بخاری کی حدیث ہم نے پڑھی ہے جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، حضرت ہاجرہ نے صرف ابراہیم علیہ السلام سے یہ پوچھا ہمیں کن کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بس یہ جملہ تھا کہ بیوی بچوں کو، جگر کے ٹکڑے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، بتائیں کون ہے جو ہم ایسا کریں؟ اور وہاں پتہ ہے کہ نہ کوئی یہاں پانی کا انتظام نظر آ رہا ہے، نہ کھانے کا انتظام نظر آ رہا ہے، نہ رہائش کا انتظام نظر آ رہا ہے، اور بس اللہ کا حکم آیا چھوڑ دو۔ ہم تو اللہ کے حکم پر گناہ نہیں چھوڑتے، جائز کیا کرنا ہے ناجائز نہیں چھوڑتے، اور سلوگن یہی ہے جو کچھ کر رہا ہوں بیوی بچوں کے لیے کر رہا ہوں، گھر والوں کے لیے کر رہا ہوں۔ اور اس کا ایک جملہ بڑا عجیب ہوتا ہے مکافات عمل کا، اور وہ یہ ہے، وہی بندہ لاش بن کر پڑا ہوتا ہے اور وہی سارے کہتے ہیں جلدی کر لو کہیں بدبو نہ آ جائے۔ کیا جملہ ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کا، جنا واسطے تو پاپ کمائے کتھے نہیں تیرے کر دے، یہ سارا کتھے نے تیرے کر دے۔ اور آج کڈو کڈو اینو آج سارے نہیں ہے کر دے، کہ وہ یہ میں نے ادھی ایسی ڈال دیا بیچے، کتھے نہیں ہو کر دے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، فرمایا
اسی کے آسرے پر جس اللہ کے حکم پر تمہیں یہاں لایا تھا. وفاشار زوجہ تھی, حضور کی دادی جو ٹھہری, ساتھ ہی کہنے لگی اللہ کے حکم پر ایسا ہے. کہا جی. کہا بس پھر قبول ہے, اگر اسے قبول ہے تو مجھے بھی قبول ہے. یہ جملہ تھا سیدہ ہاجرہ کے سیرت و کردار کے انتہا کا, کہ رب کو یہ جملہ اتنا پسند آیا, وہ پانی کی تلاش میں 7 چکر لگا رہی ہیں, اور رب قیامت تک آنے والوں کو کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, کہ یہ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. جاؤ. اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو ان نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اسے اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اور نصیب ہو جائے گی. آپ یہ اندازہ لگائیں. اب وہی اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے, تم سمجھیں. قرآن اس کا ذکر کیا خوبصورت انداز میں فرماتا ہے, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ, جب وہ اسماعیل دوڑ دھوپ کے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے, فہم رکھتے تھے, فراست عطا ہو چکی تھی, اور یوں کہا قَالَ يَا بُنَيَّ, ملنے آئے تو کہا اے میرے بیٹے. اب یہ باپ بیٹے کی ڈسکشن ہو رہی ہے, تقوی کا ماڈل سیٹ کیا جا رہا ہے, آزمائش کی انتہا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں, میں یہ منظر اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں. اب نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ بھی اسپیشیلٹی, ایکسیپشنل حضور کی گلوریسنس تھی. یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئے ہوتے تو آپ کبھی کبھی اٹھتے اور جا کر نماز پڑھا دیتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہماری طرح وضو نہیں فرماتے؟ فرماتے کہ میری آنکھیں بند ہو کر سوتی ہیں مگر میرا دل جاگ رہا ہوتا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیان کیا. اب دیکھیں, پہلا سوچیں کتنی عمر کا بچہ ہے جس سے مشاورت باپ کر رہا ہے. باپ کو بھی پتا ہے میرا ہے, رب والا ہے, اس لیے ایسی مشاورت کر رہا ہے, ورنہ اتنے بچوں کو ایسی باتیں نہیں کی جاتی عمومی طور پر. فانظر ماذا تری, ایسے جیسے ان کی رائے نہیں مانگتے. بتاؤ تم کیا کہتے ہو اس معاملے پر, تمہاری کیا رائے ہے, تم اسے کیسے دیکھتے ہو؟ فرمانے لگے یا اباتی یا ابا تفعل ما تؤمر, ابو جی ایک لمحہ نہیں لگایا سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے, اور عرض گزار ہوئے یا ابا تفعل ما تؤمر, ابا جان جو اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریے, کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, یہ نہیں کہا کہ میں صبر والوں میں رہوں گا, نہ, یہاں بھی اپنی بات کہا آپ مجھے صابروں میں پائیں گے, صبر کرنے والوں میں پائیں گے. یہ ماڈل دیکھیں کیسے سیٹ کر رہا ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے, اب یہاں پر جو میں روایتیں سناؤں گا تفسیر کبیر میں سے, تفسیر مظہری میں سے, روح البیان میں سے, روح المعانی میں سے. یہ تفسیر کبیر امام رازی کی تفسیر, تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر, تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی کی تفسیر, روح المعانی علامہ علوسی کی تفاسیر. اب اس کے ساتھ جوڑتا ہوں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر کے لے کے گئے. حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کیا کہہ رہے ہیں, فرمانے لگے, عرض کرنے لگے ابو جی میرے ذرا ہاتھ پیر سختی سے باندھیے گا تاکہ ذبح کے وقت میں حرکت نہ کروں, اپنے کپڑے بھی اچھی طرح لپیٹ لیجئے گا, میرے خون کا کوئی چھینٹا آپ پر نہ لگ جائے.
اور میرے اجر میں کہیں کمی واقع نہ ہو جائے، میرا خون دیکھ کر میری امی پریشان نہ ہو جائے۔ ابو جی ذرا چھری تیز کر لیجئے گا کہ اور آسانی رہے میرے حلق پر چلتے ہوئے، کیونکہ موت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اور جب آپ امی جی کے پاس واپس جائے تو میرا سلام عرض کیجئے گا، اور اگر قمیض لے جانا چاہیں تو لے جائیے گا، ممکن ہے انہیں کچھ تسلی اور اطمینان مل جائے۔ اور یہ بھی روایات میں ہی، تفسیری روایات میں، کہ اس دوران شیطان سیدہ ہاجرہ کے پاس گیا، کہنے لگا پتہ ہے تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا کہاں؟ کہا بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ میں نے کہا کوئی بیٹا، باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے حکم سے ایسا کر رہا ہے۔ کہا اللہ کے حکم سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور کنکریاں اٹھائیں اور ماری لئی، میرے رب کے حکم کو ٹالنے آیا تھا۔ یہی اسماعیل علیہ السلام نے کیا، یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ اس لیے اس یاد میں آپ جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں، وہ شیطان کو اس یاد کو تازہ کرتے ہیں، یہ وہ یاد ہے۔ اب وہ کئی لوگ مزاح کے انداز میں وہاں کیا کیا کرتے ہیں، خدا را وہ جگہ مقام مزاح نہیں ہے، میمز بن کر آتی ہیں ان کی ویڈیوز کی۔ یہ خدا را یہ وقت مذاق نہیں، یہ وقت تقویٰ ہے، یہ رب کی قربت کا ذریعہ ہے، تقویٰ و طہارت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا آپ نے سفید قمیص پہن رکھی ہے، ابو جی میرے پاس اور کوئی کپڑا نہیں جس میں آپ مجھے کفن دے سکیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قمیص دے کر وہ کفن کے طور پر رکھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی یہ میٹھی میٹھی زبان سے یہ آداب فرزندی دیکھ کر ارشاد فرمانے لگے، فرمایا بیٹا حکم الہی کی اطاعت میں تو کتنا ممد و معاون ہے میرا۔ جس طرح حضرت اسماعیل نے کہا حضرت ابراہیم نے اسی طرح کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کا بوسہ لیا اپنی طرف سے، تو آخری بوسہ تھا، ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اور روایات میں دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں، ایک آتا ہے کہ آپ نے جب باندھ دیا چھری چلانا چاہی مگر چھری گلے پر نہیں چل رہی تھی، خراش بھی نہ پڑی، کئی مرتبہ چھری چلائی مگر چھری نے گلے کو نہ کاٹا، 3 بار پتھر پر تیز کیا، حتیٰ کہ گدی پر چھری چلانا چاہی، اللہ کی اذن سے چھری ہی الٹی ہو گئی۔ اور دوسرا آتا ہے جب یہ منظر کائنات فلک چشم فلک نے دیکھا، سارا عالم بالا سے لے کر زار زیر زمین تک ایک عشق کے اس وادی میں وہ ہیولا آیا کہ رب کی رحمت اپنے جوش قرار پر آئی اور کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے آواز دیا ہے میرے ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ، اے میرے لوگوں سنو، یہ بہت مشکل آزمائش تھی، بڑی مشکل آزمائش تھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے لیے لازم ہو جاتا کہ اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا ہے، کیا بیتتی؟ آگے اللہ نے فرمایا اس میں 3 قسم کی آزمائشیں تھیں، مخالفین کے لیے عذاب اور سزا ہوتا، سابقین کے لیے تمہیص اور کفارہ ہوتی ہیں آزمائشیں، اور اولیاء اور صدیقین کے لیے رب امتحان بنا دیتا ہے۔ یہ امتحان تھا۔ اور پھر آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، سامنے دیکھا تو جبرائیل امی خوبصورت مینڈھا لے کر کھڑے تھے، بکرا جانور۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی جگہ پر قربانی کے مقام پر ہی ایکسچینج کر دیا جلدی سے جبرائیل نے مینڈھے کو حضرت اسماعیل سے، اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ یہاں اسماعیل بالکل سلامت ہیں اور ان کے ساتھ ایک مینڈھا ذبح ہوا ہے، کیونکہ آنکھوں پر تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ بھی روایات میں۔
اب میں اس ساری چیز سے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، میں یہاں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا تو میرا دل بڑا اچانک، اور اس پر تفسیر بھی کی گئی، عاشقوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں مینڈھا ذبح ہو گیا تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور وہ تو کیا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھے کا ذبح ہو جانا کافی تھا؟ وہ کہتے نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام میں نور مصطفیٰ تھا، پشت میں نور مصطفیٰ تھا، رب نے بچانا تھا، اللہ نے اس قربانی کو آل محمد مصطفیٰ کے لیے کربلا میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا، اس کی انتہا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے کر کے دکھائی۔ مصویر ایک علیحدہ مضمون ہے، رکھیں گے اس، میں نے اشارہ دیا آپ کو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا یہ بھی معنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب مینڈا ذبح کیا تو حضرت جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت ابراہیم نے پھر کہا، فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو آپ قربانی کے دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اور یہ ذبیح حضرت اسماعیل بھی ذبیح ہے، اور ایسی ہی ازمائش حضور علیہ السلام فرمایا کرتے انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ لوگوں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ دو ذبیحوں کے بیٹے کیسے ہیں؟ حضور تبسم کنا ہوئے، اور ایک نے ایک دفعہ اسی طرح کہا یا ابن الذبیحتین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے۔ حضور مسکرا پڑے، فرمایا کہ حضرت عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں کھودا، کیونکہ آپ کو خواب آیا تھا، کنواں بند ہو چکا تھا، تو کنواں کھودنے لگے تو نظر مانی تھی کہ اے اللہ اگر تو نے آسانی فرما ہمارے اس کام میں تو میں اپنے ایک فرزند کو تیرے حضور ذبح کر دوں گا، اسماعیل علیہ السلام کی طرح۔ اور پھر جب وہ قرا نکلا تو وہ قرا بار بار حضرت عبداللہ کے نام کا نکلتا تھا۔ پھر آپ کو مشورہ دیا گیا کہ حضرت عبداللہ کے بجائے آپ ان کے عوض 100 اونٹ ذبح کرتے جائیں کفارہ کے طور پر، اور 100 اونٹ ذبح ہوتے چلے گئے۔ یوں حضرت اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے، اور حضرت عبداللہ ابو محمد میرے تاجدار کائنات کے ابو جی بھی ذبیح ہیں۔ حضور اس لیے فرمایا کرتے میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یہ معنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ جو جانور کی قربانی سے لے کر اپنے انا کے سفر کی قربانی کے لیے ماڈل پیش کر دیا کہ تیری نیت یہ ہونی چاہیے جس طرح میرے ابراہیم نے کی کہ مولا بیٹا ہو یا مینڈا ہو، میری نیت یہ ہے کہ تو راضی ہو جا، میری نیت یہ ہے کہ تیری بارگاہ کی قربت ملے، تیری رضا ملے، تیری خوشی ملے، تیری محبت ملے۔ کہا میرے ابراہیم جیسے اور میرے ابراہیم ہیں، انہوں نے قربانی کر کر یہ بتایا کہ جب تیرا حکم آ جائے تو یہ نہیں دیکھتے کہ کون سامنے ہے، بس میرے حکم کے پیچھے یہ اطاعت گزاری والے بن جاتے ہیں۔ اے بندے تو بھی اپنے اوپر اپنے مالک کے حکم کو نافذ کر لے، میرے محبوب کے حکم کو نافذ کر لے، یہ مقصد ہے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات اب عرض کرتا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے حضور علیہ السلام کا طریقہ کہ آقا علیہ السلام عمومی طور پر دو سرمگی سینگوں والے بکروں کو ذبح فرماتے تھے، کالے، اور پھر حضور ان پر تکبیر خود فرماتے۔ اور آقا علیہ السلام کا یہ جملہ کل میں نے حدیث سنائی، میں پھر سناتا ہوں۔ آقا علیہ السلام جب یہ قربانی کرتے تو حضور یہ آیات پڑھتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اور آخر تک وما انا وانا اول المسلمین تک، اور پھر اگلا جملہ جو دینا چاہتا ہوں
آقا علیہ السلام دو قربانیاں بھی کیسے کرتے ہیں. یہ ہے امت کی غمخاری جو تاجدار کائنات کے دل میں تھی. فرماتے اللہم من کا والا کا ان محمد و امتی ہی، مولا یہ تیرے لیے اور تیری ہی عطا سے میں قربانی کر رہا ہوں، اور تیرے لیے ہے، یہ مجھ محمد کی طرف سے، یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور میری امت کی طرف سے قبول فرما. ہائے ہائے ہائے. اور پھر ایک دوسری قربانی کی طرف سے قبول فرما. جب کرتے تو ذبح کرتے وقت جو امت کی طرف سے کرتے، مولا یہ قربانی میری امت کی طرف سے ان کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکے. یہ تاجدار کائنات کی محبت اور شفقت کا عالم جانے. اور ہم ان قربانی کے جانوروں کو خدا را اپنے بچوں کو، ینگسٹرز کو ہم چلاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلنے کے انداز میں ان کو چھیڑتے ہیں. وہ بڑے جانور، چھوٹے جانور، ان کے بھی دم کو ہلایا، کبھی فلاں کیا. پھر یہ دکھاوا اور ریاکاری نہیں کرنی. قربانی کا مقصد ریاکاری نہیں. حضرت ابراہیم کے دور میں کون سے کیمرے تھے؟ کون سا میڈیا ہاؤس تھا؟ کون سا سوشل میڈیا تھا؟ نہیں تھا نا. رب نے آج تک آواز پہنچا رہا ہے کہ نہیں ہمیں؟ اور اس کی وجہ ایک تھی، ولا کی ینالہ التقوی. وہ جو تقوی کا ماڈل بنانا تھا رب نے، وہ بنایا تو رب نے اس بے آب و گیا سے وہ واقعہ ہو گیا. ایک صحرا میں ہوا تھا، گزر گیا. ایسے کئی واقعے گزر جاتے ہیں، مگر رب نے کہا یہ واقعہ نہیں تھا. اس واقعے کے اثرات اب قیامت تک ہے. اور پھر تاجدار کائنات نے اس سنت کو عمل کیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراق الدم. فرمایا اللہ کو یوم نحر، قربانی کے دن، خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. یہ جانور کیا کرتا ہے؟ یہ قیامت کے دن جانور ہو کر اپنے سینگوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوگا. کیوں پیش ہوگا؟ وہ اب قربانی کرنے والے کی شفاعت کے لیے پیش ہوگا. اگر جانور قربانی والا شفاعت کر سکتا ہے تو جس کے صدقے کائنات بنی ہے وہ محبوب، ان کی شفاعت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. قالوا فما لنا فیہا، اس میں کیا ملے گا ہمیں؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی. کیا؟ ہر بال کے بدلے نیکی. وہ سارے صحابہ بولے قال فالصوف، یا رسول اللہ وہ بھیڑوں کے بال تو یعنی چھتروں کے بال تو بڑے زیادہ ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف بالصوف حسنہ. فرمایا ان کے ایک ایک بال کے بدلے جو صوف بھی ہوں گے تھوڑے تھوڑے، چاہے بال کثرت کے ساتھ ہوں یا تھوڑے ہوں، ہر بال کے بدلے رب اجر عطا فرماتا ہے اور معافی عطا فرماتا ہے. اور صحابہ نے، آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں یاد کرواتا رہتا ہوں، مجھے یہ حدیث بڑی پسند ہوتی ہے، میں آخر پر ضرور سناتا ہوں اور یہ بھی عرض کر دیتا ہوں. آپ میرے جو بھی قربانی والے خطابات اگر آپ یوٹیوب پر سنیں، ہمارا ساتھیوں نے جو چینل بنایا ہوا ہے تو آپ سنیں جا کر، آپ یہ گھر پر سنایا کریں، یہ جا کر ہمارا ویڈیو لے جایا کریں، نام بتایا کریں. ہم نے کون سا آپ سے کچھ، بچے اور بھی تو چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کچھ دیر کے لیے یہ سنائیں انہیں. کر سکتے ہیں کہ نہیں بولیے؟ وہ اگر ہماری غیر شرعی چیزیں بچے نوٹس اور سارے گھر والے کئی چیزیں سٹرولنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہ دکھائیں؟ پوچھا کریں کیا مضمون رہا، کیسے رہا. آپ ایسا 2 مہینے کر کے دیکھیں، میں آپ سے پھر پوچھوں گا آپ کے گھر کا ماحول کیسا ہے. آج کہہ رہا ہوں 16 سال بعد، اب کر کے دیکھیں. کئی باتیں آپ کو کہنی نہیں پڑیں گی، ان تک پہنچ گئی ہوں گی.
کیونکہ ہماری بے تکلفی ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ. تو آپ جب اس طرح سنیں گے تو خیر پڑتی ہے. بچوں کو سنائیں, ینگسٹرز کو سنائیں. اچھا عرض کر رہا ہوں, یہ حدیث مجھے بڑی پسند ہے جی, مجھے بڑی محبوب ہے. اور ایک بات ضرور کہنی ہے, یہ جو جب آپ, یہ میں نے بات سٹی 42 پہ بھی پیچھے ریکارڈنگ میں کہیں آئیسٹو میں چلا بھی ہے وہ پروگرام. تو باقی انما الاعمال بالنیات, تو جو آپ نے قربانی کرنی ہے نا, اس میں گائے کرے, بچہ کرے, جو بھی کرے, سب سے پہلے اس میں جو آپ نے 3 حصوں میں نا غریبوں کے لیے بالکل ہڈیاں چھچڑے رکھنے ہیں. آپ نے خبردار انہیں گول بوٹی کا گوشت دیا تھا, وہ نہیں دینا آپ نے. سمجھ آ رہی نا میری بات؟ کہیں اجر میں کمی واقع نہ ہو جائے, کیونکہ ہمیں تو پورا سال گوشت نہیں ملتا, تو انہیں ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کے دروازے پر پروفیشنل ہیں انہیں دے دیجئے گا. جو سفید پوش کہ جس سے آپ کی تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہو تو اسے نہیں دینا. بات آ گئی سمجھ میری؟ آپ کہیں گے یہ کیا بات کر دی. پاکستانی معاشرہ ہم جب کہیں نا اس اشارے سے نہیں گزرنا, زیادہ گزرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی جو خود پسند کرتے ہیں, مقصد یہ ہمارا صرف ہمارا کھانا نہیں, ان کو بھی دینا ہے. مجھے پتا ہے کہ بکرا بہت مہنگا ہو گیا, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ جو گائے بچہ بھی ہے وہ بھی بہت مہنگا ہے, مگر اس کے ساتھ اس کی بارگاہ سے نیکی سے کم, اور یہ قیمت کم ہے کہ زیادہ ہے. اگر وہ بخش دے, ہائے ہائے, اگر وہ معاف کر دے تو, اور قیامت کے دن رب کہے تو نے میرے لیے کھلایا تھا اور دیا تھا, جی مولا جا, جیسے تو نے بے نیاز ہو کر کھلایا تھا میں بھی بے نیاز ہوں, مجھ سے بڑا بے نیاز کون ہے, جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ. بس اختتام پر حضور کے صحابی ابو سعید زرقی گئے ہیں, منڈی گئے ہیں, منڈی پہنچے ہیں. تو جب پہنچے ہیں تو ایک بکرا انہیں نظر آیا ہے. وہ بکرا ذرا کالا چٹا جسے چتکبرا کہتے ہیں وہ تھا, نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا, اپنے جسمانی لحاظ سے. اور وہ کہنے لگے میں نے یہی خریدنا ہے. بس کیا حضرت ابو سعید زرقی کہنے لگے میں نے یہی لینا ہے. وہ کہنے لگے منڈی پوری پڑی ہے, یہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہا نہیں لینا ہی ہے یہ. کہا کیوں؟ کہا کأنہ شبہہ بکبش رسول اللہ, ایسا بکرا میں نے حضور کے پاس بھی دیکھا تھا. ہائے 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 ہائے, بس ایسا بکرا. ارے وہ بکرے بھی مصطفیٰ کی اتباع میں دیکھیں کہ ان کے بکرے کیسے تھے. تو ہم کیا کریں؟ ہمارے اندر کے اس بکرے پر کب چھری پھرے گی؟ انا پر, میں پر, حسد پر, قطع رحمی پر. جب چھری پھیریں گے تو ادھر جانور پر چھری پھرے, ادھر نفس پر چھری پھر جائے. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. انشاءاللہ ہماری جام